ہے وہی توحید جو 1,24,000 انبیاء نے پیش کی ہے، وہی توحید جو آمینہ کے لال کونین کے تاجور نے فاران کی چوٹیوں سے شروع کر دی تھی اور کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، نجات اسی میں ہے، توحید خالص مان لو، توحید خالص کو مانو گے کامیابی ملے گی۔ ہاں وہی توحید خالص جس توحید کی پاداش کے اندر آمینہ کے لال کو مارے کھانا پڑی، ہاں جو اپنا کہتے تھے وہ گالیاں نکال رہے ہیں، جو محبت و پیار سے پلکیں بچھایا کرتے تھے آج پتھر برسا رہے ہیں۔ ہاں وہی جو بڑی عقیدت کے احترام کے رشتے گنوایا کرتے تھے آج رشتے توڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہاں وہی جو آپ سے فیصلے کروایا کرتے تھے آج فیصلہ کر کے آپ کو مکہ سے جلا وطن کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ یہی توحید خالص ہے جس کی پاداش کے اندر مارے پڑتی ہیں، یہی توحید خالص ہے جس کے لیے اپنے بیگانے ہو جاتے ہیں، یہی توحید خالص ہے جس کے لیے گالیاں سننا پڑتی ہیں، یہی توحید خالص ہے جس کے لیے مارے کھانا پڑتی ہے، یہی توحید خالص ہے جس کے لیے اپنے گھر چھوڑنے پڑتے ہیں، یہی توحید خالص ہے جس کے لیے بڑی ابتلاؤں سے گزرنا پڑتا ہے، یہی توحید خالص ہے جس کی دعوت آمینہ کے لال نے دی تھی، وہی توحید خالص ہے جس کے لیے بدر کا میدان سجا تھا، آپ نے اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کے آگے اٹھایا تھا اور عرض کی تھی اے اللہ آج یہ 313 کی جماعت لے کر آیا ہوں تیرا نام بلند کرنے کے لیے، تیری توحید کے نعرے بلند کرنے کے لیے، توحید کے ترانے گانے کے لیے۔ اے اللہ آج اگر یہ تیرے نام لیوا مٹ گئے، اگر آج یہ روئے زمین سے کٹ گئے، تیرا نام لیوا کوئی نہیں بچے گا۔ ہاں توحید کی دعوت پیش کی، کائنات کے امام نے 14 صحابہ کے لاشیں تڑپے ہیں، احد کے اندر جناب 70 صحابہ نے قربانیاں پیش کی ہیں، میرے پیارے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئی ہے، لیکن توحید پہ کمپرومائز نہیں ہوا۔ دعوت دینے والوں نے دعوت دی، پیغام دینے والوں نے پیغام دیا، نعرے بلند کرنے والوں نے نعرے بلند کیے کہ آج حبل کی لے ہے، آج نعرے حبل کے لگ رہے ہیں۔ کائنات کے امام نے کہا عمر کھڑے ہو جاؤ، اعلان کرو اللہ مولانا، اللہ اعلیٰ، اللہ مولانا، اللہ سب سے اعلیٰ ہے، اللہ سب سے بلند و بالا ہے، اللہ کی توحید کے نعرے لگاؤ، توحید پہ کمپرومائز نہیں ہے۔ کائنات کے امام نے خالص توحید پیش کی ہے، یہ خالص توحید مسلک اہل حدیث ہے۔ اہل حدیث خالص توحید کا نام ہے، امیزش نہیں شرک کی۔ توحید الوہیت کا تذکرہ آئے آپ کو اہل حدیث ڈنڈی مارتا ہوا نظر نہیں آئے گا، اور بڑے توحید کے دعوے دار آئیں گے توحید الوہیت میں ڈنڈی مارتے ہوئے نظر آئیں گے، توحید ربوبیت کا تذکرہ کرتے ہوئے ڈنڈی مار جائیں گے۔ ہاں جب توحید اسماء و صفات کی باری آئے گی پوری کی پوری توحید ملیا میٹ ہو جائے گی۔ آئیے مسلک اہل حدیث خالص توحید کا نام ہے، ہم الوہیت میں بھی شرک نہیں پسند کرتے، ہماری دعوت یہی ہے، پیغام یہ ہے اللہ اپنے الہ ہونے میں وحدہ لا شریک ہے، لا شریک ہے، لا شریک ہے، یہ توحید الوہیت ہے۔ ربوبیت میں بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی توحید کے اندر کوئی شریک نہیں ہے۔ آپ کے اسماء ہو، آپ کی صفات ہو، اس میں بھی کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ یہ مسلک اہل حدیث کا امتیاز ہے، یہ مسلک اہل حدیث کی شان ہے، یہ مسلک اہل حدیث کا ترہ امتیاز ہے۔ یہ میرے اساتذہ، یہ میرے علماء، میرے مسلک کے اکابرین نے امت کو یہ بات باور کروائی ہے، اہل حدیث خالص توحید پیش کرتے ہیں۔ ہاں نہ ناموں کے اندر تعویل کرتے ہیں، ہاں نہ تعطیل کے قائل ہیں، اہل حدیث خالص توحید پیش کرنے والے ہیں۔ ہاں وہی جو اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہے، کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ نے اپنی قوس و تسنیم سے دھلی ہوئی نعت کے وہیں سے بیان فرما دی ہے، وہی توحید خالص ہے۔ اور اس توحید خالص میں کسی جگہ پہ بھی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جو شرک نہیں کرتے اس کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ مسلک اہل حدیث خالص توحید کا نام ہے۔ تیسری بات، مسلک اہل حدیث اطاعت کا نام ہے، اتباع کا نام ہے۔ مضمون طویل ہے، اللہ کے پیارے حبیب کائنات کے امام کونین کے تاجور کی ہر معاملے میں اطاعت ہے، اتباع ہے، پیروی ہے، آپ کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، اپنی بات سامنے نہیں رکھنی، اپنی کسی بڑے کی بات کو مقدم نہیں کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ مسلک اہل حدیث نام ہے نبی کے پیچھے پیچھے چلنے کا، مسلک اہل حدیث نام ہے اللہ کے پیارے نبی کی اطاعت کا،
فرما برداری کا, اتباع کا, آگے نہیں جانا. کائنات کے امام جہاں پہ جھکا دے جھک جانا ہے, جہاں سے اٹھا دے اٹھ جانا ہے. مسلک اہل حدیث کامل اطاعت کا نام ہے. اللہ کے پیارے نبی کی اطاعت, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اہل حدیث کا یہ منہج ہے, اہل حدیث کی یہ دعوت ہے, اہل حدیث کا یہ پیغام ہے. یہی مسلک اہل حدیث ہے کہ اطاعت اللہ کے رسول کی ہے. آپ نے ہر عمل کرنے سے پہلے دیکھنا ہے میرا وضو اللہ کے پیارے نبی کے وضو جیسا ہے, میری نماز اللہ کے پیارے نبی کی نماز جیسی ہے, میرا عمرہ اللہ کے پیارے نبی کے عمرے جیسا ہے, میرا حج اللہ کے پیارے نبی کے حج جیسا ہے. زندگی کا ہر عمل جب یہ کائنات کی اطاعت فرما برداری آپ کے پیچھے پیچھے کرنا ہے, کہ کسی جگہ پہ بھی آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی. کائنات کے امام کی اطاعت مکمل فرما برداری کامل اطاعت کے اندر جب عمل کریں گے, اسی کا نام مسلک اہل حدیث ہے. یہی مسلک اہل حدیث کی دعوت ہے, یہی مسلک اہل حدیث کا پیغام ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اطاعت اللہ کی ہے, اللہ کے رسول کی ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے انحراف کر کے آپ کی اطاعت و اتباع سے نکل کر اعمال کی بربادی ہے. ولا تبطلوا اعمالکم, اپنے اعمال برباد نہ کر دینا. کہیں ایسا نہ ہو نمازیں پڑھتے رہو, نمازیں آمینہ کے لال جیسی نہ ہو. کہیں ایسا نہ ہو عمرے کرتے رہو, عمرے کائنات کے امام جیسے نہ ہو. حج کرتے رہو, حج آمینہ کے لال جیسے نہ ہو. مہر مصطفیٰ اس کے اوپر ثبت نہ ہو. ہاں جب تک عمل کے اوپر کائنات کے امام کی تصدیق موجود نہیں ہوگی, تصدیق والا مہر والا عمل موجود نہیں ہوگا, اس وقت تک اللہ کے دربار میں قبول بھی نہیں ہوگا. ہاں اطاعت اتباع اسی چیز کا نام ہے. اسی لیے کائنات کے امام نے فرمایا تھا, قرآن کے تاجور نے ارشاد فرمایا تھا, لوگوں سن لو, کل امتی یدخلون الجنہ, میری ساری کی ساری امت اللہ کی جنت میں چلی جائے گی, الا من یابا, مگر وہ بندہ جس نے اللہ کی جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا. قیل من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہا گیا اللہ کے پیارے نبی بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے, وہ کون بدبخت انسان ہوگا جو اللہ کی جنت میں جانے سے انکار کر دے, جو اللہ کی جنت میں جانے سے خود انکاری ہو جائے, ایسا بدبخت کون ہوگا. کائنات کے امام نے ایک کلیہ بتا دیا, طریقہ سمجھا دیا, مسلک اہل حدیث بتلا دیا. مسلک اہل حدیث کیا ہے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. ہاں جس نے میری اطاعت کی, جس نے میری فرما برداری کی, جس نے میرا کہنا مان لیا, جس نے میری اطاعت و فرما برداری کے مطابق عمل کیا, داخل الجنہ, اللہ کی جنت میں داخل ہو گیا. ومن عصانی فقد ابا, جس بندے نے میری نافرمانی کی, میری سرکشی کرتے ہوئے عمل سے انکار کر دیا, جیسا عمل میرا ویسا عمل اس کا نہیں, کامل اطاعت نہیں, فرما برداری نہیں, یوں سمجھ لیں اس بندے نے اللہ کی جنت میں جانے سے انکار کر دیا. مسلک اہل حدیث اللہ کے رسول کی کامل اطاعت کا نام ہے, فرما برداری کا نام ہے. آئیے کامل اطاعت و فرما برداری اسی چیز کو مسلک اہل حدیث کا پیغام کہا جاتا ہے. یہی مسلک اہل حدیث کی دعوت ہے. آئیے دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں قابل احترام ہیں, ہم سب کا احترام کرتے ہیں, سب کی عزت کرتے ہیں, لیکن جب اطاعت کی باری آئے گی, فرما برداری کی باری آئے گی, غیر مشروط اگر کسی کی اطاعت ہوگی, فرما برداری ہوگی, تو وہ آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ مسلک اہل حدیث ہے. مسلک اہل حدیث کامل اطاعت و فرما برداری کا نام ہے. پانچویں بات, مسلک اہل حدیث خرافات, بدعات, رسومات سے اجتناب کا نام ہے. مسلک اہل حدیث کا ہر ایک بندہ, مسلک اہل حدیث سے تعلق رکھنے والا ہر ایک فرد و بشر, اس کا یہ منہج ہے, اس کی یہ دعوت ہے, وہ اس قدر اپنے مسلک کے ساتھ مخلص ہے, اخلاص کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ وہ اس اطاعت کے اندر, اپنے جملہ معاملات کے اندر بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہم اللہ کے رسول کی کہیں پہ نافرمانی کریں, میرا عمل کہیں ایسا ہو کہ میں اللہ کے رسول کے عمل سے ٹکرانے والا عمل کروں, میں ایسا عمل کروں کہ جو مجھے رسول اللہ سے دور لے جائے, نبی کی اطاعت سے ہٹا دے, ایسا عمل میں نہیں کروں گا. یعنی مسلک اہل حدیث کا ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ کامل اطاعت, کامل فرما برداری, عام حالات کے اندر بھی, عام معاملات کے اندر بھی میرا عمل ایسا ہو جو آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ جیسا ہو.
حضرت عبداللہ ابن عمر کی مثالیں لے لیں، صحیح البخاری دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ کئی دفعہ حضرت عبداللہ ابن عمر کسی جگہ پہ جاتے ہوئے رک جاتے، ٹھہر جاتے، سواری سے اترتے، تھوڑی دیر بیٹھتے، پھر آگے گزر جاتے، کسی جگہ سر کو جھکا لیتے، سر کو جھکا کے آگے گزرتے۔ عبداللہ ابن عمر کے ایسے کئی واقعات موجود ہیں۔ پوچھنے والے پوچھتے عبداللہ ایسے کیوں کرتے ہو؟ کہتے کہ اللہ کے پیارے حبیب کے ساتھ اسی جگہ سے گزرا تھا، اللہ کے پیارے نبی کچھ دیر کے لیے یہاں پہ ٹھہرے تھے، آپ یہاں پہ بیٹھے تھے، اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ گزرا تھا، اس جگہ پہ گزرتے ہوئے نبی کائنات نے سر کو جھکا لیا تھا، کہنے لگے اللہ کے پیارے حبیب کے ساتھ گزرا تھا، وہاں پہ ساز و سرنگیوں کی آواز آ رہی تھی، کانوں میں میں نے انگلیاں، اللہ کے پیارے حبیب نے انگلیاں ڈالی تھی، آج میں نے بھی اسی طرح عمل کرتے ہوئے کانوں میں انگلیاں ڈال لی۔ مسلک اہل حدیث ہر ایک لحاظ سے نبی کائنات کی ہر معاملے کے اندر اطاعت فرما برداری کا نام ہے، یعنی رسومات سے بچنے کا نام ہے، بدعات سے بچنے کا نام ہے، خرافات سے بچنے کا نام ہے، ہر رسم کو توڑ دینا مسلک اہل حدیث ہے۔ جو رسم دین اسلام سے ٹکراتی ہے، ہر مسلک، ہر ایسی چیز کو پسے پش ڈال دینا ہے جو خرافات کے اندر، بدعات کے اندر آتی ہے، جو دین سے دوری کا سبب بنتی ہے، جو عمل سے دوری کا سبب بنتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول اہل اللہ کی محبت دلوں سے دور ہوتی ہے، ایسی چیزوں سے بچنے کا نام مسلک اہل حدیث ہے۔ آئیے مسلک اہل حدیث کو سمجھے، خرافات سے بچنے کا نام مسلک اہل حدیث، بدعات سے بچنے کا نام مسلک اہل حدیث ہے، رسومات سے بچنے کا نام مسلک اہل حدیث ہے۔ مسلک اہل حدیث کیا ہے؟ معاملات کے اندر عدل و انصاف کا نام اہل حدیث ہے۔ آج ہم اس سے ذرا تھوڑا سا دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، معاملات درست کر لیں، شیوخ موجود ہے، آپ ان سے پوچھ لیں، معاملات کے معاملہ میں بھی بڑی سختی ہے۔ ہاں آپ کی نمازیں اپنی جگہ ہوگی، آپ کی تہجدیں اپنی جگہ ہوگی، آپ کے روزے اپنی جگہ ہوگے، آپ کے صدقات و خیرات اپنی جگہ ہوں گے، لیکن معاملات بھی بڑے سخت ہیں۔ معاملات کا بھی خیال کرنا ہوگا، جس کا دینا ہے اس کو دے دے، جس سے لینا ہے اس سے لے لے، معاملات درست کر لے۔ ہاں معاملات کے اندر یہ ڈنڈیاں نہیں چلیں گی، کاروبار درست ہونا چاہیے، بزنس صحیح ہونا چاہیے، سود سے بچے، رشوت سے بچے، ایسے معاملات سے بچے جس میں دھوکہ ہو، فراڈ ہو، حق والے کا حق دے دے، بہنوں کے جو حق ہیں ان کے سپرد کر دے، جائیداد کو انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ اس کی تقسیم کرے، ڈنڈی نہ مارے۔ معاملات بڑے سخت ہیں، کل قیامت کے دن معاملات کے بارے میں بڑی سخت بات پرس ہوگی۔ اہل حدیث کا منہج یہ ہے، اہل حدیث کی دعوت یہ ہے، مسلک اہل حدیث معاملات کے اندر عدل و انصاف قائم کرتا ہے، مسلک اہل حدیث ڈنڈی نہیں مارتا، مسلک اہل حدیث معاملات میں عدل و انصاف کا نام ہے۔ آخری بات اس ضمن کے اندر، مسلک اہل حدیث کیا ہے؟ مسلک اہل حدیث اخلاقیات کا نام ہے۔ اپنا اخلاق درست کر لے، اپنا کردار درست کر لے، اپنے لیل و نہار درست کر لے۔ میرے شیخ فرما رہے تھے کہ تزکیہ نفس کی مجلس چلتی آ رہی ہے، ہاں اپنے تزکیہ کیجئے، گناہوں کی محبتیں جو دلوں کے اندر آ چکی ہیں انہیں کھرچ کے نکال کے بہر پھینک دیجئے۔ بد کرداری، ایسا برا اخلاق جو انسان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے، اس سے بچ جائیے۔ اپنی گفتار بھی درست کیجئے، اپنا کردار بھی درست کیجئے، اپنے معاملات کو بھی درست کیجئے۔ آپ کے ہمسائے آپ سے تنگ نہیں ہونے چاہیے، آپ کے رشتہ دار آپ سے تنگ نہیں ہونے چاہیے، آپ کے غلام خادم آپ سے تنگ نہیں ہونے چاہیے، آپ کے ساتھ منسلک لوگ آپ سے تنگ نہیں ہونے چاہیے۔ اس حدیث کو ہمیشہ مد نظر رکھے۔ مسلک اہل حدیث اخلاقیات کا دائی ہے، مسلک اہل حدیث خلق سکھاتا ہے۔ میرے پیارے نبی کا تو خلق اور اخلاق ہی تھا۔ کائنات کے امام نے ایسے لوگوں کو جو دشمن تھے ان کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیا، وجہ اخلاق تھی۔ خلق و قرآن، قرآن پڑھتے چلے جاؤ، کائنات کے امام کا اخلاق آپ کے سامنے آ جائے گا، کردار سامنے آ جائے گا۔ مسلک اہل حدیث پاک کردار لوگوں کا مسلک ہے، مسلک اہل حدیث اخلاق والے لوگوں کا مسلک ہے، مسلک اہل حدیث زبان کے میٹھوں کا مسلک ہے، مسلک اہل حدیث کردار کے غازیوں کا مسلک ہے، مسلک اہل حدیث ایسے لیل و نہار شب و روز گزارنے والے لوگوں کا مسلک ہے، جن کا مسلک، جن کا دن کے اجالے میں معاملات بھی ویسے ہیں، رات کی تاریکیوں میں گزرنے والے لمحات بھی ویسے ہی ہیں، جن کا ظاہر و باطن صاف ستھرا ہوتا ہو،
وہ مسلک اہل حدیث کے دائی ہے، مسلک اہل حدیث اخلاقیات سکھانے والے ہیں۔ وہ میں تذکرہ کر رہا تھا، اس حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھے اللہ کے پیارے حبیب کے سامنے تذکرہ کیا گیا، فلاں عورت فوت ہو گئی ہے، ہاں فلاں عورت فوت ہو گئی ہے، اس کا اخلاق اتنا اچھا نہیں تھا، کردار اتنا اچھا نہیں تھا، نمازیں تو تھی، صدقات و خیرات تو تھے، زکات تو تھی، فرضی یہ ساری کامیں بھی کام کیا کرتی تھی، لیکن اخلاق اچھا نہیں تھا، ہمسائے تنگ تھے۔ کائنات کے امام نے فرمایا فی النار، جہنم کا ایندھن بن گئی۔ پھر کہا کہ اللہ کے پیارے نبی فلاں عورت فوت ہو گئی ہے، نمازیں اتنی زیادہ نہیں، بس فرضی کا اہتمام کرتی ہے، زکاتیں بھی اتنی زیادہ نہیں، فرضی کا اہتمام کرتی ہے، بس اس کے معاملات سیدھے سیدھے ہیں، لیکن اس کے ہمسائے اس سے بڑے اچھے، اس کے کردار سے بڑے مطمئن ہیں، بڑے خوش ہیں۔ کائنات کے امام نے فرمایا فی الجنہ، اللہ کی جنت کی مہمان بن گئی ہے۔ مسلک اہل حدیث اخلاق سکھاتا ہے، اخلاقیات کا پیکر ہے، وہ بندہ اہل حدیث ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، وہ مسلک اہل حدیث کا دائی ہے، اسے کسی جگہ پہ خطبہ دینے کی بھی ضرورت نہیں، دکان پہ بیٹھا ہے، گاہک کے ساتھ معاملہ درست رکھتا ہے، اخلاق اچھا ہے، کردار اچھا ہے، لوگ قریب آ رہے ہیں، اس کی نمازوں کی وجہ سے، صدقات و خیرات کی وجہ سے لوگ اس کے قریب آ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کا اخلاق ہے، اس کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ نمازی بن رہے ہیں، اس کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ داڑیاں رکھ رہے ہیں، اس کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ اس کی مسجد میں آ رہے ہیں، اس کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر لوگ اس بات پہ مجبور ہو گئے ہیں مجھے دیکھنا چاہیے۔ مسلک اہل حدیث کیا ہے؟ مسلک اہل حدیث قرآن و حدیث کا نام ہے، مسلک اہل حدیث خالص توحید کا نام ہے، مسلک اہل حدیث اتباع رسول کا نام ہے، مسلک اہل حدیث معاملات کی درستی کا نام ہے، مسلک اہل حدیث اخلاقیات کا نام ہے، مسلک اہل حدیث میری گفتگو کا دوسرا حصہ۔ مسلک اہل حدیث کب سے ہے؟ مسلک اہل حدیث تب سے ہے جب سے اللہ کا قرآن ہے، جب سے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، تب سے مسلک اہل حدیث ہے۔ اللہ نے قرآن کو نازل کیا، آمینہ کے لال کونین کے تاجور نے اپنے اصحاب کو وہ پیغام دے دیا، ڈلیور کر دیا، اور پھر پیغام بھی دے دیا لوگوں جو یہاں پہ موجود ہیں، میرا یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ پھر اصحاب رسول 1.5 لاکھ کے قریب اصحاب رسول کا جمع غفیر اس پیغام کو لے کر نکل کھڑے ہوئے، کوئی مشرق کی طرف گیا، مشرق کی انتہاؤں کو چھوٹا چلا گیا، کوئی مغرب کی طرف گیا، مغرب کی انتہاؤں کو چھوٹا چلا گیا، کوئی شمال کی طرف گیا، کوئی جنوب کی طرف گیا، ہاں کسی نے پہاڑوں کی چوٹیوں کو عبور کیا، ہاں کس نے ریگستانوں کو عبور کیا، کس نے سمندروں کے جناب سینوں کو چیر کے قال اللہ قال الرسول کی صداؤں کو بلند کیا۔ مسلک اہل حدیث تب سے ہے جب سے اللہ کا قرآن ہے، مسلک اہل حدیث تب سے ہے جب سے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ شرف اصحاب الحدیث اٹھا کے دیکھ لیجئے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نوجوان شاگردوں کو، جن میں اصحاب رسول اللہ بھی موجود تھے، تابعین بھی موجود تھے، حضرت ابو سعید خدری نے کہا تھا ہاں تم ہمارے بعد ہمارے خلیفہ ہو، ہمارے نائب ہو، اور ہمارے بعد تم ہی وہ لوگ ہو جو اہل الحدیث ہو، ہمارے بعد اہل حدیث تم ہو۔ نبی کے صحابہ حضرت ابو سعید خدری فرما رہے ہیں ہمارے بعد تم صحابہ، تم جو تابعین ہو، تم جو شاگرد میرے ہو، تم نبی علیہ السلام کے ماننے والے، فرما برداری کرنے والے، اتباع و اطاعت کرنے والے، تم اہل حدیث ہو۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ 103 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے، 500 سے زائد صحابہ کرام کی شرف زیارت انہیں نصیب ہوا ہے۔ جلیل القدر تابعی ہیں، فرمایا کرتے تھے میں جس صحابی رسول کو بھی ملا ہوں میں نے اسے نبی علیہ السلام کے اسی صحابی کو اہل حدیث پایا ہے۔ مسلک اہل حدیث تب سے ہے جب سے اللہ کا قرآن ہے، جب سے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ مسلک اہل حدیث تب سے ہے۔ میری گفتگو، میری تقریر، مجھے دیے گئے عنوان کا آخری حصہ یہ ہے، مسلک اہل حدیث کو اختیار کرنا کیوں ضروری ہے۔ 3 باتیں میرے ذمہ لگائی گئی۔ مسلک اہل حدیث کیا ہے؟ مسلک اہل حدیث کے بارے میں نے بتا دیا۔ مسلک اہل حدیث کب سے ہے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ آخری بات اور میرا سلام ہے، مسلک اہل حدیث کو اختیار کرنا کیوں ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے میں اللہ کی جنت کا
مکی بن جاؤں. اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کل قیامت کے دن روزے محشر مجھے رسول اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے, مجھے حوض کوثر کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے, مجھے حوض کوثر کا جام نصیب ہو جائے, اللہ کی جنتوں کا مہمان بن جاؤں, صراط مستقیم مجھے مل جائے, پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ مسلک اہل حدیث اختیار کریں, کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لیں. یہ وصیت کر کے گئے ہیں آمینہ کے لال قرآن کے تاجور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے یہ وصیت کی ہے میں قرآن تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں, اپنے اہل بیت کو تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں. یہ دونوں چیزیں اب مجھ سے جدا ہو گئی ہیں. ہاں اب قیامت کا دن ہوگا, میدان محشر کے اندر حوض کے اوپر یہ مجھے آ کر ملے گی. ہاں کل قیامت کے دن کے لیے بے وفائی نہ کر دینا, کہیں ایسا نہ ہو میں وہاں پہ انتظار کرتا رہوں اور تم وہاں پہ آؤ ہی نہ, کہیں ایسا نہ ہو جائے حوض کوثر پہ انا فرضکم علی الحوض, میں حوض پر تمہارا انتظار کروں گا. شیوخ موجود ہے, فرض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فاراقا, فرض کا مطلب کیا ہے کہ میں تمہارا پیش رو ہوں, میں تمہارے پیش خیمہ ہوں, میں تم سے پہلے جا رہا ہوں, وہاں پہ تمہارا انتظار کروں گا. جس طرح بچے کی نماز جنازہ کے اندر دعا پڑھی جاتی ہے کہ یہ بچہ فرض ہے, کل قیامت کے دن تمہارا منتظر رہے گا, تمہارا پیش خیمہ ہے, تمہارے تم سے پہلے وہاں پہ چلا گیا, تمہارا انتظار کرے گا. کائنات کے امام نے اپنے وصایا مبارکہ میں فرمایا تھا انا فراتکم علی الحوض, میں حوض پر تمہارا فرط ہوں, تمہارا منتظر رہوں گا. کہیں ایسا نہ ہو میں وہاں پہ انتظار کرتا رہوں اور تم آؤ ہی نہ. مفہوم بیان کر رہا ہوں, الفاظ بیان نہیں کر رہا. حدیث مبارکہ کے الفاظ بیان کرنا, اردو میں اس کا ترجمہ کرنا, میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے, میرے پاس ایسے کلمات نہیں ہے, میرے پاس ایسی جرت نہیں ہے. بس میں مفہوم بیان کر رہا ہوں, عربی الفاظ بیان کر دیتا ہوں. کائنات کے امام نے فرمایا لا یسود وجہکم, لا یسود وجہکم, مفہوم بیان کر رہا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو میں انتظار کرتا رہوں اور تم آؤ ہی نہ. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں وہاں پہ منتظر رہوں تمہارا. اور کل قیامت کے دن یہی قرآن و حدیث اور اصحاب رسول اللہ نبی علیہ السلام کے اہل بیت یہ کل قیامت کے دن حوض کوثر پہ رسول اللہ کے ساتھ آ کر ملیں گے. ان کی اتباع کرنے والے, پیروی کرنے والے اہل الحدیث وہ بھی وہاں پہ جا کر ملیں گے. جو بدعتی ہوں گے, جنہوں نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا, جنہوں نے سنت رسول اللہ سے منہ موڑ لیا, وہ وہاں پہ جائیں گے ضرور لیکن ملاقات نہیں کر سکیں گے. درمیان میں آڑ بنا دی جائے گی اور کہا جائے گا یہ میرے ہیں, آنے دو. کائنات کے امام کو عرض کیا جائے گا اللہ کے پیارے نبی آپ کے نہیں ہیں, انہوں نے آپ کے بعد بدعات پیدا کر دی, آپ کے دین کو بدل دیا. کائنات کے امام فرمائیں گے سحقن لمن غیر بعدی, ان ظالموں کو, ان بدبختوں کو مجھ سے دور لے جاؤ, دور لے جاؤ. انہوں نے میرے دین کو بدل دیا, میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا. مسلک اہل حدیث کتاب و سنت کا محافظ ہے, مسلک اہل حدیث کتاب و سنت کی حفاظت کرنے والا ہے. ایک حفاظت کرنے والا ہے, ایک بگاڑنے والا ہے, الفاظ بدلنے والا, مفہوم بدلنے والا. ہاں اہل حدیث, مسلک اہل حدیث ایسے لوگوں کی جماعت ہے جنہوں نے قرون اولا سے لے کر آج تک علم حدیث کی بھی حفاظت کی ہے, رب کے قرآن کی بھی حفاظت کی ہے. ایک ایک حدیث مبارکہ کو چن چن کے یاد کیا, مہینوں کے سفر کیے, سینکڑوں نہیں ہزاروں میل سفر کرنے کے بعد اہل الحدیث محدثین وہاں پہنچے جہاں پہ انہیں پتا چلا کوئی ایک بھی کائنات کے امام کا فرمان موجود ہے. نبی کی حدیث کو یاد کرنے کے لیے, سننے کے لیے وہاں تک پہنچے اور پھر امت تک ان احادیث مبارکہ کو بیان کیا, امت تک پہنچایا. یہ اہل حدیث کا فخر ہے, یہ اہل حدیث کا جناب امت مسلمہ کے اوپر احسان ہے کہ نبی علیہ السلام کے ایک ایک فرمان کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا, کتابوں کی زینت بنایا, امت تک یہ پیغام پہنچا دیا. ہاں یہ اہل الحدیث ہیں, مسلک اہل حدیث. اہل حدیث ہونا ضروری کیوں ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نبی کائنات
آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روز محشر ساتھ نصیب ہو جائے، حوض کوثر سے جام نصیب ہو جائے، پھر مسلک اہل حدیث اختیار کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے رہے، اگر آپ کے چاہتے ہیں آپ کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح دمکتے رہے، پھر مسلک اہل حدیث ضروری ہے، مسلک اہل حدیث کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا تھا نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا، ہاں اے اللہ اس بندے کے چہرے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھنا، اللہ اس چہرے کو ہمیشہ خوش و خرم رکھنا، ہاں اللہ اس چہرے کو ہمیشہ تر و تازگی عطا فرمانا۔ کس کو؟ جس نے میری حدیث مبارکہ کو سنا، پھر اس کو یاد کر لیا، پھر اس کو آگے پہنچا دیا۔ ہاں یہ اہل الحدیث کا امتیاز ہے، یہ مسلک اہل حدیث کا اعجاز ہے کہ اہل حدیث نے نبی کائنات کی حدیثوں کو سنا ہے، ہاں نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو یاد کیا ہے، پھر امت تک پہنچایا ہے۔ جاؤ حضرت ابو ہریرہ امیر المومنین کی حدیث کو دیکھ لے، مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیثوں کو یاد کرتے ہیں اور امت کا ایک بہت بڑا ذخیرہ امت تک پہنچایا ہے۔ کون ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ خود بیان کرتے ہیں لوگ کاروبار میں مشغول ہو جاتے، معاملات میں مصروف ہو جاتے، میں ابو ہریرہ مسجد کے ساتھ چمٹا رہتا، صوفہ کے اوپر بیٹھا رہتا، کھانے کے لیے کچھ مل گیا کھا لیا، پینے کے لیے کچھ مل گیا پی لیا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا نہ کھانے کے لیے کچھ ہوتا نہ پینے کے لیے کچھ ہوتا، بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر جاتا، لوگ سمجھتے ابو ہریرہ پر مرگی کا دورہ ہے، حالانکہ مرگی نہیں ہوتی تھی، بھوک ہوتی تھی۔ لیکن حدیث سے محبت کتنی تھی، حدیث سے پیار کتنا تھا، حدیث مبارکہ سے الفت کتنی تھی، ساری زندگی حدیث مبارکہ پڑھنے میں، پڑھانے میں، امت تک پہنچانے میں گزار دی۔ ایک موقع ایسا بھی آیا چشم فلک نے دیکھا، زمین و زمان نے دیکھا، دنیا نے مشاہدہ کیا، ابو ہریرہ مدینہ کی گلیوں میں آوازیں لگا رہے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں لوگوں مسجد نبوی میں وراثت تقسیم ہو رہی ہے، نبی علیہ السلام کا ورثہ بٹ رہا ہے، تم یہاں پہ کاروبار میں مشغول ہو، وہاں پہ ورثہ بٹ رہا ہے۔ لوگ بھاگتے ہوئے مسجد میں آئے، کہا ابو ہریرہ یہاں پہ تو کچھ نہیں بٹ رہا، کہا وہ تو دیکھو اس کونے کے اندر کچھ لوگ کالا کالا رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، کچھ یہاں پہ بیٹھے کالا کالا رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، حدیث مبارکہ یاد کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو یاد کروا رہے ہیں۔ یہی ورثہ رسول ہے، یہی نبی کی وراثت ہے جو مسجد نبوی میں بٹ رہا ہے۔ نبی کا ورثہ درم و دینار نہیں ہوا کرتا، مال و متاع نہیں ہوتا، سیم و زر نہیں ہوتا، کوٹھیاں کارے مربع زمینیں جدادیں یہ نہیں ہوتی۔ نبی کا ورثہ اگر ملے گا ان چٹائیوں پہ ملے گا، ان مسلوں پہ ملے گا۔ نبی کا ورثہ بانٹنے والے یہ چمکتے دمکتے چہرے اصحاب الحدیث کے ہیں جو رب کا قرآن سکھا رہے ہیں، آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ کا فرمان سکھا رہے ہیں۔ نظر اللہ عمران، اگر چاہتے ہیں چہرے تر و تازہ رہے، آپ اس دنیا کو چھوڑ کے جائیں، لوگ رو رہے ہو اور فرشتے سلام پیش کر رہے ہو، تو پھر آئیے حدیث کے ساتھ جڑ جائیے، حدیث مبارکہ کے ساتھ تمسک کیجئے، کتاب و سنت کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لے، انشاءاللہ الرحمن یہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، قبر کے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے اور روز قیامت بھی عزتیں اور عظمتیں ملیں گی۔ مسلک اہل حدیث اختیار کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کتاب و سنت کے ساتھ جڑ جائیں گے، بدعات سے بچ جائیں گے، خرافات سے بچ جائیں گے، اور اللہ نے قرآن میں ڈرایا بھی ہے ان لوگوں کو جو مسلک اہل حدیث اختیار نہیں کرتے، مطلب کتاب و سنت سے رخ موڑ لیتے ہیں، مسلک اہل حدیث کتاب و سنت سے اپنا تعلق توڑ دیتے ہیں، خرافات کے اندر بدعات کے اندر اپنے آپ کو مگن کر لیتے ہیں۔ رب کائنات فرما رہے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے، ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں۔ یار کتنی اللہ کے کتنی دیدہ دلیری ہے، اس قدر یہ سینہ تان کے لوگ جناب خرافات کرتے ہیں، بدعات کرتے ہیں۔ ہم نے تو کانوں سے سنا ہے، ایسے لوگوں کی باتوں کو سنا ہے، الیاذ باللہ، اللہ ہمیں ایسے لوگوں کے وتیرے سے محفوظ رکھے جو کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی تو دیکھی جائے گی، یہ دنیا ہے، دنیا میں ذرا موج مستی کر لینے دیں، شادی بیاہ کا خوشی کا لمحہ ہے، بچوں کی خوشی کے لیے ذرا کوئی جشن وشن کر لینے دیں۔ سود رشوتیں حرام کی کمائیاں نام تبدیل کر کے
رزق حرام کر کے، اولاد نافرمان بنا کے، اللہ کے باغی سرکش اللہ کے ساتھ کھلے عام سرے عام جنگ کر کے کہتے رات آرام اور سکون مل جائے، نانا سکون نہیں مل سکتا۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے فتنوں میں الجھ جاؤ گے، مصیبتوں میں پھنس جاؤ گے، عذابات آ جائیں گے اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی سے باز نہ آئے۔ آؤ اللہ کے رسول کی نافرمانی سے بچ جاؤ، اگر اللہ کے رسول کی نافرمانی سے بچ جاؤ گے امن نصیب ہو جائے گا، سکون نصیب ہو جائے گا۔ میرے شیخ پروفیسر ڈاکٹر طاہر محمود صاحب امن کے بارے میں بیان کر رہے تھے، امن تب حاصل ہوگا جب آپ اللہ کے نبی کے متبع بنیں گے، نبی علیہ السلام کی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، جس طرح اصحاب رسول اللہ نے رسول اللہ کی اطاعت کی، فرما برداری کی۔ اللہ نے مکہ کو، مدینہ کو امن کا گہوارہ بنا دیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے، پھر اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری ضروری ہے۔ اللہ کے قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان کا دوسرا نام مسلک اہل حدیث ہے۔ مسلک اہل حدیث کیوں ضروری ہے؟ نجات کے لیے ضروری ہے۔ اگر چاہتے ہیں نجات ملے تو دنیا میں مسلک اہل حدیث سے کھڑا صاف ستھرا مسلک کوئی نہیں ہے، منہج کوئی نہیں ہے، دعوت کوئی نہیں ہے۔ آئیے اس دعوت کو اختیار کریں۔ علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و حدیث کا دوسرا نام مسلک اہل حدیث ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو کتاب و سنت کے اس سنہرے اور بہترین مسلک کے اوپر زندہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس کی صحیح تفہیم ہمیں عطا فرمائے۔ جو لوگ اس راہ کے راہی نہیں ہیں وہ بھی تحقیق کریں اور اس راہ کے راہی بن جائیں۔ انشاءاللہ یہ ایسا رستہ ہے جس پہ قدم قدم پہ اطمینان قلب ہے اور روح کی تازگی ہے، ایمان کی بلیدگی ہے۔ اللہ مالک کائنات خالق ارض و سما ہمیں کتاب و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔